بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 72ویں قسط پیش خدمت ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع سے کہا، تم بتاؤ اس راستے پہ چلنے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے جائیں۔ رافع نے کہا، اگر آپ ضرور اسی راستے سے جانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو حکم دیجئے کہ وہ بہت سا پانی ساتھ لے لیں اور جس سے ہو سکے اپنی اونٹنی کو پانی پلا کر اس کا ہونٹ باندھ دے، کیونکہ یہ سفر بے انتہا خطرات کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ 20 اونٹنیاں بڑی موٹی تازی اور عمر رسیدہ مجھے مہیا کی جائیں۔ خالد نے رافع کی اس خواہش کے مطابق اونٹنیاں مہیا کر دیں۔ رافع نے پہلے انہیں خوب پیاسا رکھا، جب پیاس کی شدت سے نڈال ہو گئیں تو انہیں خوب پانی پلایا۔ جب وہ خوب سیر ہو گئیں تو ان کے ہونٹ چھید کر باندھ دیے تاکہ جگالی وغیرہ نہ کر سکیں۔ اس کے بعد خالد سے کہا کہ اب فوج کو کوچ کا حکم دیجیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر پر روانگی سے پہلے ایک حکم یہ دیا کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہوگا، گھوڑے سواروں کے بغیر پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دوسرا حکم یہ کہ عورتوں اور بچوں کو مدینہ بھیج دیا جائے۔ سالاروں کو خالد نے کہا تھا کہ تمام لشکر کو اچھی طرح بتا دیں کہ وہ ایسے راستے پر جا رہے ہیں جس راستے سے پہلے کبھی کوئی لشکر نہیں گزرا۔ ہر کسی کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ جون 634 کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب تو صحرا جل رہا تھا۔ خالد نے کوچ کا حکم دے دیا۔ ان کے ساتھ 9000 مجاہدین تھے جو اس خودکش سفر پر جا رہے تھے۔ کراکر تک سفر ویسا ہی تھا جیسا اس لشکر کا ہر سفر ہوا کرتا تھا۔ وہ سفر کراکر سے شروع ہونا تھا جسے مسلمان مورخوں نے اور یورپی مورخوں نے بھی تاریخ کا سب سے خطرناک اور بھیانک سفر کہا ہے۔ مسنہ بن حارثہ کراکر تک خالد کے ساتھ گئے۔ مسنہ کو ہیرا واپس آنا تھا۔ کراکر سے جس قدر پانی ساتھ لے جایا جا سکتا تھا مشکیزوں میں بھر لیا گیا۔ مٹکے بھی اکٹھے کر لیے گئے تھے، ان میں بھی پانی بھر لیا گیا۔ اگلی صبح جب لشکر روانہ ہونے لگا تو مسنہ بن حارثہ خالد سے اور اس کے سالاروں سے گلے لگ کے ملے۔ یعقوبی اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ مسنہ بن حارثہ پر رقت طاری ہو گئی تھی۔ ان کے منہ سے کوئی دعا نہ نکلی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دعائیں ان کے دل میں تھی۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ خالد کو اور ان 9000 مجاہدین کو پھر کبھی دیکھ سکیں گے۔ خالد اونٹ پر سوار ہونے لگے تو رافع بن عمیرہ دوڑتا آیا۔ رافع نے خالد کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، ابن ولید، اب بھی سوچ لے، راستہ بدل لے، اتنی جانوں کے ساتھ مت کھیل۔ خالد نے غصے سے کہا، ابن عمیرہ، اللہ تجھے غارت کرے، مجھے اللہ کی راہ سے مت روک، یا مجھے وہ راستہ بتا جو مجھے مدینہ کے لشکر تک جلدی پہنچا دے۔ تو نہیں جانتا تو ہٹ میرے سامنے سے اور حکم مان جو میں نے دیا ہے۔ رافع خالد کے آگے سے ہٹ گیا۔ خالد اونٹ پر سوار ہوئے اور لشکر چل پڑا۔ سب سے آگے رافع کا اونٹ تھا، اسے راہبری کرنی تھی۔ مسنہ کھڑے دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، امیر المومنین نے ٹھیک کہا تھا کہ اب کوئی ماں خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کرے گی۔ وہی صحرا جو رات کو خنک تھا سورج نکلتے ہی تپنے لگا، اور جب سورج اور اوپر آیا تو زمین سے پانی کے رنگ کے شعلے اٹھنے لگے۔ پانی کے رنگ کا جھلمل کرتا ایک پردہ تھا جو آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے آگے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہے۔ جون کا سورج جب سر پر آیا تو لشکر کے افراد ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ ہر کوئی زمین سے اٹھتی ہوئی تپش کے لرزتے پردے میں لرزتا، کانپتا یا لٹکے ہوئے باریک کپڑے کی طرح لہروں کی طرح ہلتا نظر آتا تھا۔ مجاہدین نے ایک جنگی ترانہ مل کر گانا شروع کر دیا۔ خالد نے انہیں روک دیا کیونکہ بولنے سے پیاس بڑھ جانے کا امکان تھا۔ اونٹ کئی دنوں تک پیاسا سفر کر سکتا ہے، لیکن انسان پیدل جا رہا ہو یا اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو، وہ چند گھنٹوں سے زیادہ پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلی شام جب پڑاؤ ہوا تو تمام لوگ پانی پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے جسم جل رہے تھے۔ کھانے کی جگہ بھی انہوں نے پانی پی لیا۔ رافع نے جن 20 اونٹنیوں کا انتظام کیا تھا ان میں سے 4 اونٹنیوں کو ذبح کیا اور ان کے پیٹ چاک کیے۔ جو پانی ان کے میدوں سے نکلا وہ گھوڑوں کو پلا دیا گیا۔ دوسرے دن لشکر کا ہر آدمی محسوس کرنے لگا تھا کہ یہ وہ صحرا نہیں جس میں انہوں نے بے شمار بار سفر کیا ہے، یہ تو جہنم ہے جس میں وہ چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو تپش تھی جو جلا رہی تھی، دوسرے ریت کی چمک تھی
جو آنکھیں نہیں کھولنے دیتی تھی۔ ریت کا سمندر تھا، بلکہ یہ آگ کا سمندر تھا، اور لشکر شعلوں میں تیرتا جا رہا تھا۔ تیسرے روز کا سفر اس طرح ہولناک اور اذیتناک ہو گیا کہ ٹیلوں اور نشیب و فراز کا علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ ریت اور مٹی کے ٹیلے تھے جو آگ کی دیواروں کی مانند تھے۔ پہلے تو لشکر سیدھا جا رہا تھا، اب تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑنا پڑتا تھا۔ دیواروں جیسے ٹیلے مجاہدین کو جلا رہے تھے۔ جہاں سب سے زیادہ خطرہ بھٹک جانے کا تھا، بعض دیواروں جیسے ٹیلوں کے درمیان جگہ اتنی تنگ تھی کہ اونٹ دونوں طرف رگڑ کھا کر گزرتے تھے۔ اونٹ بدک جاتے تھے کہ ان کے جسموں کے ساتھ گرم لوہا لگایا گیا ہے۔ تیسری شام پڑا ہوا تو سب کے منہ کھلے ہوئے تھے اور وہ آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس شام لشکر نے پانی پیا تو یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ باقی سفر کے لیے پانی نہیں رہا۔ پانی کا ذخیرہ 5 دنوں کے لیے کافی تھا، مگر یہ تیسرے روز ختم ہو گیا۔ راستے میں بھی مجاہدین پانی پیتے تھے۔ چوتھا دن قیامت سے کم نہ تھا، پانی کی ایک بوند نہیں تھی۔ پیاس کا اثر جسمانی ہوتا ہے اور ایک اثر صحرا کا اپنا ہوتا ہے جو ذہن کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے وہ کیفیت جب سراب نظر آتے ہیں، پانی اور نخلستان دکھائی دیتے ہیں، شہر اور سمندری جہاز نظر آتے ہیں اور مسافر انہیں حقیقت سمجھتے ہیں۔ ریت کی چمک کا اثر بھی بڑا ہی خوفناک تھا۔ لشکر میں کسی نے چلا کر کہا، وہ پانی آ گیا، پہلے میں پیوں گا، اور وہ آدمی چلتے اونٹ سے کود کر ایک طرف دوڑ پڑا۔ 3-4 مجاہدین اس کے پیچھے گئے۔ رافع بن عمیرہ نے دور سے کہا، اسے اللہ کے سپرد کر دو، صحرا نے قربانیاں وصول کرنی شروع کر دی ہیں، اس کے پیچھے مت دوڑو، سب مرو گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک مجاہد بے ہوش ہو کر اونٹ سے گرا۔ وہ اٹھا اور اونٹ کی طرف آنے کی بجائے دوسری طرف چل پڑا۔ کوئی بھی اس کے پیچھے نہ گیا۔ پیچھے نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سب کی آنکھیں بند تھیں۔ ریت کی چمک اور تپش آنکھیں کھولنے ہی نہیں دیتی تھی۔ چوتھا دن جو پانی کے بغیر گزر رہا تھا، صحیح معنوں میں جہنم کے دنوں میں سے ایک تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سورج اور نیچے آ گیا ہو۔ پہلے تو سب خود آنکھیں بند رکھتے تھے کیونکہ چمک اور تپش آنکھوں کو جلاتی تھی۔ اب آنکھیں کھلتی ہی نہیں تھی۔ اونٹ تک ہارنے لگے تھے۔ کوئی اونٹ بڑی خوفناک آواز نکالتا، بیٹھنے کے لیے اگلی ٹانگیں دوہری کرتا اور ایک پہلو پر لڑک جاتا تھا۔ سوار بھی گرتا، مگر اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لشکر میں ہر کسی کی آنکھیں بند تھیں اور دماغ بیکار ہو گئے تھے۔ انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کا کوئی ساتھی اونٹ سے گر پڑا ہے یا یہ کہ اس کا اونٹ بھی گر پڑا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیں۔ سراب کا شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ خود خالد کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لشکر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو عزم اور ایمان کی قوت تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی، اور یہ اونٹ تھے جو چلے جا رہے تھے۔ اگر اونٹ رک جاتے تو لشکر کا کوئی ایک بھی فرد ایک قدم نہ چل سکتا۔ گھوڑوں کے منہ کھل گئے تھے اور زبانیں لٹک آئی تھیں۔ مجاہدین کی زبانیں سوج گئی تھیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، اس وجہ سے ان کے منہ بھی کھل گئے تھے۔ وہ تو اب لاشوں کی مانند ہو گئے تھے۔ اونٹوں کی پیٹوں پر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی نہ کوئی گر پڑتا تھا۔ اب وہ عالم نزاع کے قریب پہنچ رہے تھے، جسموں کی نمی خشک ہو چکی تھی۔ رات کو لشکر رکا۔ تمام رات مجاہدین نے جاگتے گزاری۔ جسموں کے اندر سوئیاں چبھتی تھی۔ زبانوں کی حالت ایسی تھی جیسے منہ میں کسی نے لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیا ہو۔ سفر کے آخری دن کا سورج طلوع ہو کر مجاہدین کو موت کا پیغام دینے لگا۔ کئی مجاہدین اونٹوں پر بے ہوش ہو گئے۔ وہ خوش قسمت تھے جو لڑک کر گرے نہیں۔ یہ لشکر اب ایک لشکر کی طرح نہیں جا رہا تھا۔ اونٹ بکھر گئے تھے، بعض بہت پیچھے رہ گئے تھے، کہیں دائیں اور بائیں پھیل گئے تھے۔ رفتار خطرناک حد تک سست ہو گئی۔ یہ پانی کے بغیر دوسرا دن تھا اور یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ ابھی تک زندہ تھے۔ کون سی طاقت تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی؟ وہ اللہ کا وہ پیغام تھا جو رسول کریم لائے تھے، اور مجاہدین انسانیت کی نجات کے لیے اللہ کا یہ پیغام زمین کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے صحرا کی آگ میں سے گزر رہے تھے۔ اللہ نے انہیں بڑی ہی اذیتناک آزمائش میں ڈال دیا تھا اور اسی کی ذات انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ غروب آفتاب سے بہت پہلے خالد اپنے اونٹ کو رافع بن عمیرہ کے اونٹ کے قریب لے گئے۔ خالد نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ زبان سے نکالے، ابن عمیرہ،
کیا اب ہمیں اس چشمے پر نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا تو نے ذکر کیا تھا؟ سوا ایک ہی منزل دور رہ گیا ہوگا۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ولید کے بیٹے، میں اشوب چشم کا مریض تھا، اس صحرا نے میری آنکھوں کا نور ختم کر دیا ہے، میں اب کیسے دیکھوں گا؟ خالد نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا تو اندھا ہو گیا ہے؟ جو تو دیکھ سکتا تھا وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کیا ہم بھٹک گئے ہیں؟ مورخ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ رافع بن عمیرہ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اس نے ذہن میں کچھ حساب رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں مورخوں نے اس کے صحیح الفاظ اپنی تحریروں میں نقل کیے ہیں۔ رافع نے کہا، ابن ولید، لشکر یہیں روک لے، اپنے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج، انہیں کہہ کہ وہ عورت کے پستانوں کی شکل کے 2 ٹیلوں کو تلاش کریں۔ خالد نے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج دیا، یہ آدمی جلدی ہی واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ 2 ٹیلے دیکھ آئے ہیں۔ رافع نے خالد سے کہا کہ اللہ کے کرم سے وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، لشکر کو آگے لے چلو۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، ابن ولید، اب اپنے آدمیوں سے کہہ کہ ایک درخت کو ڈھونڈیں جس پر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے اور وہ کوئی اونچا درخت نہیں ہوگا، وہ دور سے اس طرح نظر آئے گا جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو، یہ درخت ان 2 ٹیلوں کے درمیان ہوگا۔ آدمی گھوم پھر کر واپس آ گئے اور انہوں نے یہ جان کا خبر سنائی کہ انہیں ٹیلوں کے درمیان اور ارد گرد بلکہ دور دور تک کوئی ایسا درخت نظر نہیں آیا۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون، سمجھ لو کہ ہم سب مر گئے۔ اس نے کچھ سوچ کر اور قدرے جنجلا کر کہا، ایک بار پھر جاؤ، درخت مل جائے گا، ریت کے اندر ڈھونڈو۔ آدمی پھر گئے، برچھیاں اور تلواریں ریت میں مار مار کر مطلوبہ درخت کو کھوجنے لگے۔ ایک جگہ انہیں ریت کی ڈھیری نظر آئی، ریت ہٹائی تو وہاں ایک درخت کا ٹنڈ منڈ سا تنا ظاہر ہوا، یہ خاردار تھا۔ رافع نے کہا، اکھاڑ دو اس درخت کو اور اس جگہ سے زمین کھودو۔ زمین اتنی زیادہ نہیں کھودی گئی تھی لیکن پانی امڑ پڑا اور ندی کی طرح بہنے لگا۔ اس گڑھے کو کھود کھود کر کھلا کرتے چلے گئے حتیٰ کہ یہ ایک وسیع تالاب بن گیا۔ لشکر کے مجاہدین اس پانی پر ٹوٹ پڑے۔ واقدی لکھتا ہے کہ یہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر نے پیا، پھر اونٹوں اور گھوڑوں نے پیا، تب بھی یہ امڑتا رہا۔ مجاہدین نے مشکیزے بھر لیے، تب انہیں خیال آیا کہ معلوم نہیں ان کے کتنے ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اونٹ بھی تر و تازہ ہو چکے تھے اور انسان بھی۔ اپنے ساتھیوں کا خیال آتے ہی کئی مجاہدین اونٹوں پر سوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔ وہ منظر بڑا ہولناک تھا، جگہ جگہ کوئی نہ کوئی مجاہد اور کوئی اونٹ یا گھوڑا ریت پر بے ہوش پڑا جل رہا تھا۔ مجاہدین نے ان کے منہ میں پانی ڈالا اور انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ بعض مجاہدین شہید ہو چکے تھے، انہیں ان کے ساتھیوں نے وہیں دفن کر دیا۔ خالد نے رافع بن عمیرہ کو گلے لگا کر کہا، ابن عمیرہ، تو نے لشکر کو بچا لیا ہے۔ رافع نے کہا، اللہ نے بچایا ہے ابن ولید، میں اس چشمے پر صرف ایک بار آیا تھا اور یہ 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت کم سن لڑکا تھا اور میرا باپ مجھے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس چشمے کو اب ریت نے چھپا لیا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ یہاں چشمہ موجود ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ چشمہ موجود تھا۔ ان مجاہدین کی مہم اس سفر پر ختم نہیں ہو گئی تھی، یہ تو آزمائش کی ایک کڑی تھی جس میں سے وہ گزر آئے تھے۔ ان کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ شام کی سرحد تک پہنچنے کے لیے ابھی 2 منزلیں باقی تھیں، لیکن وہ کٹھن نہیں تھیں۔ اصل مشکل یہ تھی کہ رومی ان کے مقابلے کے لیے اور انہیں شام کی سرحدوں سے دور ہی ختم کرنے کے لیے اتنی زیادہ فوج اکٹھی کر رہے تھے جس کے مقابلے میں مسلمانوں کی یہ نفری کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ اسلامی فوج کی نفری تو پہلے ہی کم تھی اور خالد 9000 نفری کی جو کمک لے کر گئے تھے، اس کے ہر فرد کو بالکل خشک اور ناقابل برداشت حد سے بھی زیادہ گرم صحرا نے 5 دنوں میں چوس لیا تھا۔ ان کے جسموں میں دم خم ختم ہو چکا تھا، ان میں کچھ تو شہید ہو گئے تھے اور کچھ ایسے تھے جن پر صحرا نے بہت برا اثر کیا تھا، وہ 8-10 دنوں کے لیے بیکار ہو گئے تھے۔ باقی نفری کو بھی 2-3 دن آرام کی ضرورت تھی، لیکن احوال و قوائف ایسے تھے کہ آرام کے لیے مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ دشمن بیدار اور تیار تھا اور یہ بڑا ہی طاقتور دشمن تھا۔ اس وقت کے ملک شام پر رومی حکمران تھے اور ان کی فوج اس دور کی مشہور طاقتور اور مضبوط فوج تھی۔
اس دور میں دو ہی شہنشاہی فوجیں مشہور تھیں، ایک فارس کی فوج، دوسری رومیوں کی۔ دور دور تک ان دونوں فوجوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ نفری زیادہ ہونے کے علاوہ ان کے ہتھیار برتر تھے۔ روم کی فوج کے متعلق تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ جس راستے سے گزرتی تھی اس راستے کی بستیاں خالی ہو جاتی تھیں۔ فارس کی جنگی طاقت کو تو مسلمانوں نے بڑی تھوڑی نفری سے ختم کر دیا تھا اور عراق کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب مسلمان دوسری بڑی جنگی طاقت کو للکار رہے تھے۔ رومی اکیلے نہیں تھے، ان کا اتحادی غسان کا بڑا ہی طاقتور قبیلہ تھا۔ رومی جب ان علاقوں میں آئے تھے تو غسان واحد قبیلہ تھا جس نے رومیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ مقابلہ چند دنوں یا مہینوں میں ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ غسانی بڑی لمبی مدت تک لڑتے رہے تھے۔ رومیوں نے شام کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تو بھی غسانی لڑتے رہے۔ وہ رومی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارتے رہتے اور کبھی رومیوں کے مقبوضہ علاقے میں دور اندر جا کر بھی حملے کرتے تھے۔ غسانیوں اور رومیوں کی یہ جنگ نسل بعد نسل چلتی رہی۔ آخر رومیوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ غسانی ایک قبیلہ نہیں، ایک قوم ہے اور انہیں تہ تیگ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ رومیوں نے غسانیوں کی الگ قومی حیثیت تسلیم کر لی۔ انہوں نے شام کا کچھ علاقہ دے کر انہیں اس طرح کی خود مختاری دے دی کہ ان کا اپنا بادشاہ ہوگا اور وہ کسی حد تک روم کے بادشاہ کے تحت ہوگا۔ یہ بڑا پرانا واقعہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ غسانی قبیلہ ایسی صورت اختیار کر گیا کہ اس کے شاہی خاندان کو روم کا شاہی خاندان سمجھا جانے لگا۔ آج کے اردن اور جنوبی شام پر غسانیوں کی حکمرانی تھی۔ یہ بھی رومیوں کی طرح ایک بادشاہی تھی جس کی فوج منظم اور طاقتور تھی اور اسے ہتھیاروں کے معاملے میں بھی برتری حاصل تھی۔ اس بادشاہی کا پایہ تخت بصرہ تھا۔ مسلمان رومیوں اور غسانیوں کو للکار کر بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ جنگ کا یہ دستور ہے کہ حملہ آور فوج کی نفری اس ملک کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ قلعہ بند ہوتی ہے اور وہ تازہ دم بھی ہوتی ہے۔ حملہ آور فوج بڑا لمبا سفر کر کے آتی ہے، اس لیے وہ تازہ دم نہیں ہوتی۔ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ اپنے ملک میں ہوتی ہے جہاں اسے رسد اور کمک کی سہولت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حملہ آور فوج اس سہولت سے محروم ہوتی ہے۔ وہاں کا بچہ بچہ حملہ آور فوج کا دشمن ہوتا ہے۔ مسلمان جب شام پر حملہ کرنے گئے تو ان کی نفری 37,000 تھی۔ 28,000 پہلے وہاں موجود تھے اور 9,000 خالد لے کر گئے تھے۔ یہ 9,000 مجاہدین فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جس ملک پر وہ حملہ کرنے گئے تھے وہاں کم و بیش 1.5 لاکھ نفری کی تازہ دم فوج موجود تھی اور مقابلے کے لیے بالکل تیار۔ 5 دنوں کے بھیانک سفر کے بعد جب مجاہدین نے چشمے سے پانی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا تو ان پر غنودگی کا طاری ہونا قدرتی تھا۔ انہیں توقع تھی کہ انہیں کچھ دیر آرام کی مہلت ملے گی۔ آرام ان کا حق بھی تھا، لیکن اپنے سالار اعلیٰ خالد کو دیکھا۔ خالد اب اونٹ کی بجائے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک لمحے کا بھی آرام نہیں ملے گا۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد نے ہلکی سی زرہ پہن رکھی تھی۔ انہوں نے یہ زرہ اس چشمے پر آ کر پہنی تھی۔ یہ زرہ مسیلمہ کذاب کی تھی۔ خالد نے جب اسے شکست دی تھی تو اس کی زرہ اتروا کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یہ ارتداد پر فتح حاصل کرنے کی یادگار تھی۔ اس فتح کی ایک نشانی اور بھی خالد کے پاس تھی، یہ تلوار تھی۔ یہ بھی مسیلمہ کذاب کی ہی تھی۔ خالد نے وہی تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی۔ واقدی کے مطابق خالد کے سر پر زنجیروں والی خود تھی اور خود پر انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا۔ امامہ کا رنگ سرخ تھا۔ خود کے نیچے انہوں نے جو ٹوپی پہن رکھی تھی وہ بھی سرخ رنگ کی تھی۔ خالد کے ہاتھ میں سیاہ اور سفید رنگ کا پرچم تھا، جو صرف اس لیے مقدس نہیں تھا کہ یہ قومی پرچم تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ پرچم ہر لڑائی میں رسول کریم اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جب آپ نے خالد کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ انہیں یہ پرچم بھی دیا تھا۔ پرچم کا نام عقاب تھا۔ ان 9,000 مجاہدین میں جہاں صحابہ کرام بھی تھے وہاں خالد کے اپنے فرزند عبد الرحمن بھی تھے، جن کی عمر 18 سال تھی، اور ان میں امیر المومنین ابو بکر کے نوجوان فرزند بھی تھے، ان کا نام بھی عبد الرحمن ہی تھا۔ مجاہدین کھا پی کر ادھر ادھر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سالار اعلیٰ کو گھوڑے پر سوار اپنے درمیان گھومتے پھرتے دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالد نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا، وہ ہر ایک کی طرف دیکھتے اور مسکراتے تھے۔ ان کی خود اور زرہ دیکھ کر اور ان کے ہاتھ میں رسول اللہ کا پرچم دیکھ کر مجاہدین سمجھ گئے
کہ ان کے سالار اعلیٰ چلنے کو تیار ہیں۔ تمام مجاہدین کسی حکم کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور اب اونٹوں کی بجائے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ اللہ کی شمشیر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی نیام میں نہیں جائے گی۔ خالد کی جاں فراں مسکراہٹ نے پورے لشکر کی تھکن دور کر دی۔ لشکر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک آدمی پرجوش لہجے میں کہتا اور دوڑتا آ رہا تھا، ولید کے بیٹے، یہ دیکھ ولید کے بیٹے، اللہ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، بے شک اللہ ایمان والوں پر کرم کرتا ہے۔ کسی اور نے نعرہ لگایا، اللہ رحیم و کریم ہے۔ یہ تھا رافع بن عمیرہ، جس نے اس لشکر کی رہنمائی اس خطرناک صحرا میں کی تھی۔ وہ اشوب چشم کا مریض تھا۔ ریت کی چمک اور تپش سے اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن جسم میں چشمے کا پانی گیا اور آنکھوں میں پانی کے چھینٹے پڑے تو رافع کی بینائی واپس آ گئی۔ خالد کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے لشکر کا رہنما اور میدان جنگ کا شاہ سوار ہمیشہ کے لیے اندھا نہیں ہو گیا تھا۔